بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کینسر سے یعنی جادو سے کینسر کس طرح سے ہوتا ہے، اور یہ سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، تو میں نے اس پر سمجھا کہ ہمیں اس پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ بنا کے ویڈیو بنا کے وہ آپ تک پہنچانا یہ میں فرض سمجھتا ہوں۔ دیکھیں سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمارے لیے باعث خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، یا ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے، موو کرتا ہے۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ لوگ یہ سوال کریں گے کہ جی مٹی اور آگ کا آپس میں تو کوئی اختلاط نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ ہمیں اس بات کو اس طرح سے تسلیم کر لینا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کینسر کس طرح سے ہوتا ہے۔ بلڈ کینسر کی جتنی بھی یا کینسر کی جتنی بھی ٹائپس ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، اس کا جو کاز ہے وہ سحر ہے یا جنات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان اپنا اس جسم کے اوپر تسلط قائم کرتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان داخل ہو کے مختلف اعضاء کے اندر بلڈ کو روکتا ہے، بلاکیج پیدا کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جی بلاکیج کی کچھ وجوہات ہیں، اس میں آپ کا جو یعنی چکنائی ہے یا آپ کی خوراک ہے، آپ بہت سپائسی کھا رہے ہیں، بہت نارمل کھا رہے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس وجہ سے اس کی بلاکیج ہوئی ہے، یا سبحان اللہ کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی انسان کو کوئی کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ بھی میں مختلف ہاسپٹلز میں جاتا ہوں، جا کے وہاں پہ رقیہ کا سیشن کیا، مریض کو دیکھا، مریض کے اوپر جو ہے وہ رقیہ کیا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اکثر کینسر کے مریضوں کے اوپر جنات حاضر ہو جاتے ہیں اکثر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر کا جو سبب ہے وہ میں ہوں، کلوٹنگ کا سبب میں ہوں، میں نے بند کیا ہے خون۔ ریزن یہ ہے کہ جب ایک آدمی قرآن اور سنت سے دور ہوتا ہے تو وہ اذکار اور مسنون دعاؤں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوتا، الا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ دے دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کینسر کے مریضوں کو میں نے قرآن کریم سے اور زمزم کے پانی سے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ صرف یہ 2 چیزیں، یا آپ اس کے ساتھ مسنون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں شامل کی وہ شہد ہے، کلونجی ہے، زیتون ہے، جیسے زیتون کے متعلق فرمایا کہ کلوا وادہنوا فإنها شجرۃ مبارکہ، سبحان اللہ کہ اس کو کھاؤ، اس کو لگاؤ جسموں کے اوپر، یہ اللہ کا برکت والا درخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فإنها شجرۃ مبارکہ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے متعلق استعمال کیا ہے۔ تو زیتون، کلونجی، شہد اور اسی طرح قرآن کریم، زمزم کا پانی، یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شفا نازل کی ہے تو ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ٹیومر ہے، چیسٹ ٹیومر، برین ٹیومر، کسی بھی ٹائپ کا، یا لنگز کا جو کینسر ہے وہ بھی، لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لنگز کا جو کینسر ہے وہ موو ہو کے باڈی کے یعنی وہ لنگز تک پہنچتا ہے، وہ باڈی کے کسی اور پارٹ میں ہوگا تو وہاں سے وہ موو ہوتا ہوا لنگز میں داخل ہو جائے گا۔ تو مجموعی طور پہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کینسر بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ کینسر جو ہے
وہ جادو اور جنات اور حسد اور نظر کی بیماری ہے۔ نظر بد سے بھی کینسر ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نظر بد سے انسان کو مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے متعلق کہا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی۔ اور پھر کہا کہ اپنا غسل کر کے پانی دو، اس سے وہ نہائے اور وہ نہا کے اپنی بیماری کو اللہ کے فضل و کرم سے دور کرے۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم کسی کو کہیں کہ جی اپنا غسل کر کے پانی دے دو، میں بیمار ہوں، شاید آپ کی نظر لگی ہو، وہ کہے گا کہ میری نظر کیوں لگی ہے بھائی، میں نے ایسا کون سا کیا کر دیا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اپنا وضو یا اپنا غسل کا پانی آپ اس کو دیں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی دوسرے کے لیے خیر کا جو معاملہ ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ یقین کریں، میں نے کینسر کے مریضوں کو ایسے شخص یعنی جس کے اوپر ان کو ڈاؤٹ تھا، ان کا صرف اثر لے کے، ٹیشو کوئی جسم کا کوئی اثر وہ لے کے اس سے نہلایا، اللہ نے ان کو شفا دے دی، سبحان اللہ۔ تو شفا کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی مطالبہ کرے کہ آپ اپنا غسل کر کے پانی دیں، وضو کر کے پانی دے دیں، تو وہ وضو کر کے پانی لے کے اس سے نہایا جائے۔ اور نہانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے 3 کپ دونوں کندھوں کے درمیان ڈالیں، درمیان میں، اس کے بعد پوری باڈی پہ اپنے جسم پہ ڈال لیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم تو انشاءاللہ باذن اللہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کی بات کرتا ہے یا نفع پہنچاتا ہے۔ وہ نفع کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، آپ اس کو خیر، دین، قرآن، حدیث والے معاملات کے اوپر لے کے آتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس کے عقیدے میں اصلاح کا سبب بنتے ہیں، عقیدہ توحید کی طرف لے کے آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں کسی بھی انسان کی خیر کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ مجھے ان باکس کریں، اس پر انشاءاللہ، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سوال کے جواب کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں، تو آپ لازم ہے کہ آپ اپنا ان باکس میں مجھے سوال کریں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میرے علم میں ہوا تو اس کا جواب دوں گا، علم میں نہ ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لوگوں کو سبسکرائب کروائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن و حدیث کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ بہترین یہاں پہ ہمیں مل جائے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو بہت ساری معلومات بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ وہ بنے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔